صبح صبح پونم جیسے ہی سوٹ پہن کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی ساسو ماں ساوتری جی اس پر برس پڑی۔ ارے یہ کیا سوٹ پہن کر چلی آ رہی ہے؟ تیرے بکسے میں تو ایک بھی سوٹ نہیں تھا اور ہم نے بھی نہیں دلایا تو تیرے پاس یہ سوٹ کہاں سے آ گیا؟ ساس کا ایسا روپ دیکھ کر پونم سکپکا گئی اور ڈرتے ہوئے بولی، ممی جی یہ تو آپ کے بیٹے نے ہی کل مجھے مارکیٹ سے دلایا تھا۔ کیا ہے نا ساڑی میں بہت گرمی لگتی ہے۔ پونم ابھی کچھ اور کہہ پاتی اس سے پہلے ہی ساوتری جی نے تنک کر کہا، ارے گرمی لگتی ہے؟ تم کوئی انوکھی نہیں ہو جو تمہیں گرمی لگتی ہے، اور یہ کون ہوتا ہے تم کو سوٹ دلانے والا؟ ارے اسے کیا پتا گھر میں بہو کو کس طرح رہنا ہوتا ہے؟ تمہیں ہم سے پوچھنا چاہیے تھا نا، ہم کو دیکھا اتنے سال سے ساڑی پہن رہے ہیں۔ ارے گھر میں کوئی آ جائے گا تو تمہیں دیکھ کر کیا کہے گا؟ ابھی شادی کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں اور تم سوٹ پہن کر کھڑی ہو۔ ارے میرے مرنے کے بعد جو بھی چاہے کر لینا، لیکن میرے جیتے جی یہ سب نہیں چلے گا۔ ساس کا ایسا رودر روپ دیکھ کر پونم سامنے کھڑے اپنے پتی پریتم کی اور دیکھنے لگی اور جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے شکایت کر رہی ہو۔ تبھی پریتم نے اپنی ماں ساوتری جی سے کہا، ماں پونم نے مجھ سے پوچھ کر ہی تو لیا تھا، تو پھر آپ اس کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ سنتے ہی ساوتری جی نے چلا کر کہا، ابھی پتنی کو آئے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں اور پتنی کی حمایت کرنے چلا آیا۔ چپ چاپ کھڑا رہے، اور اب تم مہارانی کپڑے بدلنے جاؤ گی یا یہیں کھڑی رہو گی؟ آنکھوں میں آنسو لیے پونم اپنے کمرے میں چلی گئی تو پیچھے سے پریتم بھی آ گیا۔ پونم اسے دیکھتے ہی بول پڑی، آپ کے کارن یہ سب ہوا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کی ماں کو سوٹ پہننا پسند نہیں ہے، تو پھر کل جب میں نے کہا کہ ساڑی میں گرمی لگتی ہے تو مجھے سوٹ دلوانے لائے۔ پونم روتے ہوئے الماری سے یہ ساڑی نکالنے لگی اور پریتم بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پونم نے اس کو جھٹک دیا۔ آج تو ساوتری جی نے اس کو ٹریلر دے دیا تھا کہ ان سے بنا پوچھے گھر میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ پونم اب گھر میں ڈری سہمی سی رہتی۔ اب تو سر پر سے گھونگھٹ بھی نیچے ہو جائے تو فوراً سر پر کھینچ لیتی۔ ایک دن گھر کے باہر ایک کپڑے بیچنے والا آیا جو میکسی بیچ رہا تھا، تو ساوتری جی باہر سے ہی پونم کو بار بار آواز لگانے لگی۔ پونم باہر آئی تو حیران رہ گئی کیونکہ ساس اسے میکسی پسند کرنے کو کہہ رہی تھی۔ پونم وہی اسے دھیرے سے کہا، ممی جی میں تو میکسی نہیں پہنتی ہوں۔ تو ساوتری جی نے سب کے سامنے اکڑ کر کہا، تمہیں پہننے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو میں اپنے لیے لے رہی ہوں۔ ساڑی پہن کر سویا نہیں جاتا، اور پھر میری کون سی ساس زندہ ہے جو مجھے دیکھنے کے لیے بیٹھی ہے؟ یہ سن کر پونم حیران ہو گئی اور من ہی من سوچنے لگی، کیا اسے بھی ساس کے جانے کے بعد ہی آزادی ملے گی؟ شادی کے دن بیتنے کے ساتھ ساتھ سات کا شکنجہ پونم پر کستا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک بار گھر پر مہمان آنے والے تھے۔ تو رات کو ہی ساوتری جی نے پونم کو چھولے بھگونے کے لیے کہہ دیا۔ پونم نے خود ہی اپنے انداز سے چھولے بھگو دیے، لیکن اگلے دن چھولے دیکھ کر ساوتری جی کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں اور سیدھی پونم کے پاس گئی اور بولی، ارے تم سے اتنے سارے چھولے بھگونے کے لیے کس نے کہا تھا؟ کیول 4 لوگ آ رہے ہیں، کوئی پوری بارات نہیں جو اتنے سارے چھولے بھگو دیے۔ اب پونم بار بار چھولوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مہمانوں کے آنے پر پونم نے سارا کھانا پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ ایک ایک چیز ساوتری جی کو دکھا کر بنائی تھی کہ کہیں پھر سے ڈانٹ نہ پڑ جائے، لیکن جب مہمانوں نے کھانا کھایا تو انہوں نے بھر بھر کے پونم کے ہاتھ کے کھانے کی۔ جو چھولے کی سبزی ساوتری جی کو زیادہ لگ رہی تھی وہ اب ساری ختم ہو گئی تھی۔ پونم نے خالی برتن دیکھ کر ایک لمبی سانس بھری اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ
اس کی ساسو ماں بہت کنجوس ہے جو لوگوں کے آنے پر کم ماترا میں کھانا بنواتی ہے۔ اس دن سب کے جانے کے بعد پریتم نے اپنی ماں سے کہا، ماں، پونم کا اندازہ بالکل صحیح تھا لیکن آپ اس کو پھر بھی ڈانٹ رہی تھی۔ ارے آپ اس پر ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہیں؟ بیکار میں وہ آپ سے پوچھتی ہے اور آپ بات بات پر اس کو ڈانٹتی رہتی ہیں۔ یہ سن ساوتری جی اس پر ہی گرجنے لگی۔ ارے یہ ہماری گرہستی ہے، میں اس کی مالکن ہوں، اتنے سال سے یہی گرہستی میں اکیلی چلاتی آئی ہوں، اگر میں اس کی طرح کام کرتی نا تو کبھی بھی اتنی بڑی گرہستی نہیں جوڑ پاتی۔ ارے سبزی تھوڑا پانی والی بن جائے تو برکت ہو جاتی ہے، زیادہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک زندہ ہوں اپنی گرہستی کی مالکن ہوں، اس لیے مجھ سے پوچھ کر ہی ہر کام ہوگا، ورنہ میری گھر میں ضرورت ہی کیا ہے؟ رہو تم دونوں اکیلے اور مجھے کسی وردھ آشرم میں چھوڑ دو۔ اور آج کل کی سنتان سے امید بھی کیا لگائی جا سکتی ہے؟ یہ کہہ کر ساوتری جی اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو پلو سے پوچھنے لگیں۔ پونم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ بات کو کہاں سے کہاں لے جایا جا رہا ہے، لیکن یہ سوچ کر بھی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ ابھی تو اسے پتہ نہیں کتنے سال اپنی ساسو ماں کے ہٹلر والے ویوہار کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگلے دن پریتم نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، پونم اور میں آج دوپہر میں پونم کے گھر جانے والے ہیں اور رات تک واپس آئیں گے۔ یہ سنتے ہی ساوتری جی پھر سے بھڑک اٹھی، اب مجھے گھر میں پوچھتا ہی کون ہے؟ دونوں اپنی من کی مرضی کرتے ہیں۔ ارے لڑکوں کا سسرال میں پڑے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ پریتم یہ سن کر غصے سے بولا، ماں کیسی بات کر رہی ہو؟ آج کل کا زمانہ بدل گیا ہے اور کچھ دیر کے لیے تو جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پوچھنا ضروری ہے، لیکن پھر بھی ہم بنا بتائے تو نہیں جا رہے ہیں نا؟ پونم کا اپنی ماں سے ملنے کا بہت من کر رہا تھا، اس لیے لے کر جا رہا ہوں اور ساتھ میں واپس لے آؤں گا، بس 2-4 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ پریتم کی بات سن کر ساوتری جی نے گھر کو سر پر ہی اٹھا لیا۔ ارے من کر رہا ہے تو بتا دیتی، میں کیا منع کر دیتی اسے، لیکن مجھ سے تو پوچھنا ہی ضروری نہیں لگتا۔ صحیح ہے، ایک ودھوا عورت کی اس سے زیادہ کیا عزت ہوتی ہے؟ کاش تیرے پتا جی زندہ ہوتے تو مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ پریتم اپنی ماں کی بات سن کر حیران رہ گیا، پتہ نہیں ماں کون سے زمانے کی بات کر رہی تھی؟ ارے آج کل کے زمانے میں ایسی بات کون کرتا ہے؟ پونم تو کمرے میں بیٹھی غصے سے کلبلا رہی تھی، اس کا من کر رہا تھا کہ ابھی جا کر ساسو ماں سے کہہ دے کہ کیا مجھے آپ کا دنیا سے جانے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا تب جا کر مجھ کو آزادی ملے گی؟ مگر بہو کی مریادا کے چلتے چپ چاپ اپنے غصے کو کڑوے گھونٹ کی طرح پی رہی تھی۔ تبھی پریتم کمرے میں آیا اور پونم سے بولا، اب بیٹھی کیوں ہو، چلتی کیوں نہیں؟ تو پونم نے روتے ہوئے کہا، اتنی بات کو سننے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے؟ تم جانتے ہو نا جب ہم واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پریتم غصے سے پونم کی اور دیکھنے لگا اور بولا، کچھ نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ چلو، تم نے کھانا بنا کر رکھ دیا ہے نا، پھر کوئی چنتا کی بات نہیں ہے۔ پریتم پونم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے کر گیا اور ماں سے بولا، ماں ہم جا رہے ہیں اور شام تک واپس آ جائیں گے، کھانا ہم کھا کر آئیں گے، آپ کا کھانا بنا کر رکھ دیا ہے۔ ساوتری جی رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، لیکن پریتم بنا اس کی طرف دیکھے پونم کو کھینچ کر وہاں سے لے گیا۔ پونم جاتے ہوئے بہت ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں واپس آنے پر کیا ہوگا۔ پریتم تو اگلی صبح آفس چلا جائے گا اور ساسو ماں بھوکی شیرنی کی طرح پورا دن اس پر سوار رہیں گی۔ دونوں جب رات کو گھر واپس لوٹے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ گھر میں پریتم کی بہن شیوانی آئی ہوئی تھی۔ اس نے پریتم کو دیکھتے ہی غصے سے کہا، پریتم یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تم لوگ ماں کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ ارے اگر میں نہیں آتی تو پتہ نہیں
آج کیا ہو جاتا، وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے ماں کو کال کر لیا۔ یہ سب سن کر بھی پریتم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو اپنی ماں کو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا، جبکہ اس سمے ساوتری جی صوفے پر بے سدھ سی لیٹی ہوئی تھی۔ پونم ترنت بھاگ کر ساسو ماں کے پاس گئی تو شیوانی نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ماں کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ماں اس سمے مجھ سے فون پر بات کر رہی تھی کہ میں نے آ کر دیکھا تو رسوئی میں ان کے کھانے کے لیے باسی روٹی تھی۔ تمہاری پتنی کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کہتے ہوئے شیوانی نے پونم کی طرف دیکھا اور بولی، کیا تم تازہ کھانا نہیں بنا کر جا سکتی تھی؟ پونم اپنی نند کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے ترنت کہا، نہیں دیدی، میں تو ممی جی کے لیے تازہ روٹیاں ہی بنا کر گئی تھی۔ اچھا، تو میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ ماں نے مجھے فون پر بتایا تھا اور وہ فون پر رو رہی تھی کہ انہوں نے دوپہر سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ پریشان ہیں کہ دونوں ان کی بات سنتے نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں بتا کر کہیں جاتے ہیں۔ تم دونوں کتنے بے شرم ہو کہ بنا بتائے چلے گئے۔ پونم تو اپنی ساس کا اتنا بڑا جھوٹ سن کر ہکی بکی ہو کر پریتم کی طرف دیکھنے لگی۔ پریتم ماں کی عزت کے کارن چپ رہا، لیکن اس نے شیوانی سے یہ ضرور کہا کہ پونم نے تو تازہ کھانا بنایا تھا۔ اب یہ تو ماں ہی بتا سکتی ہے کہ باسی روٹی کہاں سے آئی۔ تبھی شیوانی نے پریتم کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ماں کی طبیعت دکھائی نہیں دے رہی؟ تمہیں جو ماں سے پوچھو گے، اور تم یہاں کھڑی کھڑی کیا گھور رہی ہو؟ جا کر ماں کے لیے ٹھنڈی شکنجی بناؤ۔ پونم چپ چاپ رسوئی میں جا کر شکنجی بنانے لگی تو پریتم بھی چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ پونم نے روٹی کے ڈبے کو چیک کیا تو واقعی میں اس میں باسی روٹی رکھی تھی، مگر یہ روٹی تو اس نے نہیں بنائی۔ روٹی دیکھتے ہی پونم کے من میں یہی بات آئی۔ پونم نے ساس کو شکنجی پلائی اور کچھ دیر کے بعد ساوتری جی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی بیٹی شیوانی سے بات کرنے لگی۔ تبھی شیوانی نے پونم کو سنا کر کہا کہ ماں، میں کچھ دن یہیں رہتی ہوں، ان لوگوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ تمہارا خیال ٹھیک سے نہیں رکھتے۔ پونم کو یہ سن کر بہت برا لگا، کیونکہ وہ تو اپنی ساسو ماں سے بنا پوچھے کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اس نے کمرے میں جا کر پریتم سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر ہم جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اب دیکھ لو، جو ہوا ہے اس کی تو ہم نے کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ پریتم نے کہا کہ تم چنتا مت کرو، ایسی باتوں پر کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پونم کو اپنی نند کے طعنے سن کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ بار بار پونم کو سنا کہہ رہی تھی کہ پونم نہ تو گھر کا دھیان رکھتی ہے اور نہ ہی ساسو ماں کا، بلکہ کھانا بھی ٹھیک سمے پر نہیں دیتی۔ اگلے دن پونم روز کی طرح ہی اٹھ گئی اور اپنے کام میں لگ گئی، لیکن وہ جیسے ہی اپنی ساس اور نند کو چائے دینے گئی تو ان دونوں کی باتیں پونم کے کان میں پڑ گئی۔ شیوانی ہنس ہنس کر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھا نا، میرا آئیڈیا کام کر گیا نا، مجھ سے صلاح لوگی تو فائدے میں رہو گی۔ ارے کل دونوں چلے گئے تو آپ کو ہنگامہ کرنا چاہیے تھا نا، پتہ نہیں آپ کیسے رہ گئیں۔ ارے ان دونوں نے آپ سے جانے کے پہلے دن تو نہیں پوچھا تھا نا؟ ارے نہیں پوچھا تبھی تو پھر مجھے غصہ آیا، ساوتری جی نے اکڑ سے کہا۔ تو شیوانی بولی، وہ تو اچھا ہوا میرے گھر پر باسی روٹی رکھی ہوئی تھی اور میں لے آئی، ورنہ پونم کو میری بات پر کبھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ لیکن ممی، آپ ایک بات سمجھ لو، آپ کو ہمیشہ سخت بن کر رہنا پڑے گا، ورنہ یہ دونوں مالک بن جائیں گے اور آپ نوکر۔ اب دیکھنا، یہ دونوں آپ سے بنا پرمیشن لیے کہیں نہیں جا پائیں گے۔ یہ سن کر تو پونم کے ہوش اڑ گئے۔ یہ دونوں ماں بیٹی اس حد تک گر سکتی ہیں، اس نے یہ سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پریتم تو ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ ماں کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ اسے تو اپنی ماں بہن معصوم لگ رہی تھی، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ یہ میرا بھی گھر ہے، اس پر میرا بھی حق ہے اور میں بھی انسان
ہوں، مجھے کہیں جانا ہوگا تو یہ مجھے روک نہیں سکتی۔ بہت کر لیا برداشت، اب اور برداشت نہیں کروں گی۔ پونم سمجھ چکی تھی کہ اس کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگر وہ چپ رہی تو اس کی بلی دے دی جائے گی اور اس کو ہمیشہ دبنا پڑے گا۔ وہ چپ چاپ جا کر کمرے میں لیٹ گئی اور دونوں ماں بیٹی یہی سوچتی رہیں کہ دونوں سو رہے ہیں۔ تبھی شیوانی نے اپنی ماں سے کہا، ماں، یہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی، آپ نے یہ کون سا نیم بنا رکھا ہے؟ ارے اس کو جلدی اٹھنے کے لیے بولو، چائے پینے کا من کر رہا ہے۔ کیا وہ روز آپ کو اتنی لیٹ تک چائے نہیں دیتی ہے؟ ارے نہیں، چائے تو وہ روز صبح مجھے دے دیتی ہے، پر پتہ نہیں آج کیوں نہیں اٹھی ہے۔ اتنا نیم تو میں نے پہلے ہی بنا دیا تھا کہ تو رک، میں ابھی اس کو دیکھ کر آتی ہوں۔ کہتے ہوئے ساوتری جی وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو شیوانی نے، ماں، اگر وہ سوئی ہو تو ڈانٹ کر اٹھانا، رحم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک پونم ان کے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی اور سن کر حیران ہو رہی تھی۔ جب دیکھا کہ ساوتری جی اس کے کمرے میں آنے کی بات کر رہی ہیں تو پھر جلدی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ تبھی ساوتری جی نے اندر آتے ہی زور سے چلا کر کہا، مہارانی، دیر تک سونے کا یہ کون سا وقت ہے؟ وہاں میری بیٹی چائے کے لیے انتظار کر رہی ہے اور یہ مہارانی یہاں چادر تان کر سو رہی ہے۔ کہتے ہوئے ساوتری جی نے پونم کی چادر کھینچ لی تو ماں کو اس طرح چلاتے دیکھ کر پریتم نے کہا، کیا بات ہے ماں، صبح صبح چلا کیوں رہی ہو؟ اچھا، میں چلا رہی ہوں، یہ مہارانی ابھی تک سو رہی ہے اور ہمارا چائے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کو پتہ ہے نا کہ روز میں اس سمے چائے پیتی ہوں، تو آج یہ کیوں نہیں اٹھی؟ اب پریتم کچھ کہتا اس سے پہلے ہی پونم نے کہا، پریتم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے چکر آ رہا ہے، اس لیے نہیں اٹھ پائی۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ تجھے دیکھ کر لگ تو نہیں رہا کہ تیری طبیعت خراب ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتی کہ سونے کا بہانا چاہیے؟ ارے نند گھر میں آئی ہے، تھوڑی تو شرم کر۔ ساوتری جی نے کہا تو پونم کچھ کہنے ہی والی تھی کہ تبھی پریتم نے بیچ میں ہی روکتے ہوئے کہا، ارے پونم، تمہیں پتہ ہے نا ماں کی عمر ہو گئی ہے اور وہ کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، پر تم ان سے اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ پونم کی پریتم کے سامنے ایک نہ چلی اور ٹھنڈی پڑی ہوئی چائے گرم کر کے اپنی ساس اور نند کو دے آئی اور پھر ایک پولیتھین میں لپٹی ہوئی کچھ روٹیاں پریتم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، لو، اس کو کھول کر دیکھو، تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں ماں بیٹی کتنا سچ بولتی ہیں۔ پریتم نے اس کو کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے اندر روٹیاں ہی تھیں۔ باہر سے آواز سن کر شیوانی بھی وہاں اٹھ کر آ گئی اور یہ سب دیکھ کر حیرانی سے بولی، ارے یہ روٹیاں کہاں سے آ گئی؟ تبھی پونم نے کہا، دیدی، زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روٹیاں میں نے ڈسٹ بن سے نکالی ہیں جو آپ لوگوں نے کل پولیتھین میں باندھ کر پھینک دی تھی۔ یہ وہی روٹیاں ہیں جو میں نے ممی جی کے لیے کل بنائی تھیں۔ تبھی اپنی پول کھلتی دیکھ شیوانی غصے سے بولی، زیادہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ مجھے تو ماں نے ہی فون کیا تھا کہ تم باسی روٹی رکھ کر گئی ہو۔ تبھی پونم نے اپنے فون میں ایک ریکارڈنگ کھول کر سب کے سامنے رکھ دی، جس میں وہ بات ریکارڈ ہو گئی تھی جو کچھ دیر پہلے شیوانی اپنی ماں کو پونم کے خلاف بھڑکا رہی تھی۔ جنہیں سن کر پریتم کو اپنی بہن پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ترنت کہا، دیدی، آپ کو شاباشی دینی پڑے گی، کیونکہ ماں کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے ماں کو قابو کر لیا۔ لیکن اگر کوئی اچھی بات سکھائی ہوتی تو میں آپ کو واقعی میں شاباشی دیتا، پر اب تو آپ کی طرف دیکھنے کو بھی جی نہیں کرتا۔ آپ اپنے ہی بھائی کے گھر میں آگ لگا رہی تھی اور ماں آپ کی عقل پر کیا پتھر پڑ گئے ہیں جو صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتی۔ پہلے ہی آپ پونم کو اتنا غلط سمجھتی تھی اور اس کا فائدہ دیدی اٹھا رہی تھی۔ یہ کل سے یہاں آ کر بیٹھی ہے، کیا میں اس کا مائکہ نہیں ہے جو کل آپ پونم
کو मायके जाने से रोक रही थी। बेटी के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन बहू के लिए नियम की एक अपनी लाइन लगा दी है। दोनों माँ बेटी की सारी पोल खुल चुकी थी और अब दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। शिवानी नजर झुकाए खड़ी थी तो प्रीतम ने कहा, दीदी, अगर आपको लगता है कि माँ के साथ इतना ही अन्याय हो रहा है तो आप इनको अपने साथ ले जाओ। खर्चे की चिंता मत करना, खर्चा मैं दे दूंगा। ये सुनकर शिवानी ने तुरंत कहा, मैं क्यों ले जाऊं अपने घर? मेरे घर में तो मेरी सास ही बहुत है, मम्मी का क्या है? ये तो कहीं भी कुछ भी बोल देती है। मैं आपको बताना भूल गई, मुझे तो अभी निकलना है। शिवानी ने ये कहकर कमरे से बाहर चली गई तो प्रीतम ने अपनी माँ से कहा, देख लिया ना माँ, जिस बेटी के लिए आप इतना अच्छा सोचते हैं वो अभी आपके बारे में क्या कहकर गई है, और जिस बहू पर आप इतना पाबंदियाँ लगाती हो उसे कल आकर भी आपके लिए खाना बनाया। अगर वो दीदी की चालाकी को समझ पाती तो ये रोटियां कल ही डस्टबिन में से निकाल सकती थी। मगर पूनम के दिल में आप लोगों की तरह कपट नहीं है। अब आप ही बता दो, आपको बहू के प्यार के साथ रहना है या फिर हम दोनों अलग रहें? ये सुनकर तो सावित्री जी की आंखें भर आई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि जिस बेटी की बातों में आकर उसने ये सब किया वो तो अब उसे अकेली को छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपनी बहू से कहा, बेटा, मैं तो गलत सोच रही थी। बहू पराए घर से आती है तो हम लोग आपको मान लेते हैं, मगर वो तो बेटियों से भी ज़्यादा अपनी होती है। ये बात पता नहीं मेरी अकल में क्यों नहीं आई, मगर अब मुझे माफ़ कर दो बहू, ये घर तुम्हारा है, जैसा मन चाहे वैसा करो। बेटा, तुम्हें सूट पहनना है ना, तुम सूट भी पहन लेना, मगर मुझ बुढ़िया को अकेली छोड़कर मत जाना। यह कहकर सावित्री जी फूट फूट कर रोने लगी तो पूनम आगे बढ़ते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ जी, समय रहते आपको समझ में आ गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। कहते हुए पूनम ने उसको गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल करें।